نئے پاکستان میں یوم اقبال کی چھٹی تو کیا ہونی تھی، اقبال ہی کی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ ویسے تو اقبال سے دستبرداری کا اہتمام نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر بھرپور احتجاج جناب عمران خان صاحب نے کیا اور ایک زبردست ٹویٹ جاری کی۔ اس ٹویٹ کے 4 حصے تھے۔ ٹویٹ کے پہلے حصے میں خان صاحب نے کہا کہ میں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے درخواست کی ہے کہ وہ یوم اقبال پر صوبے میں عام تعطیل کا اعلان کر دیں۔ ٹویٹ کے دوسرے حصے میں خان صاحب نے کہا کہ میں ذاتی طور پر چھٹیوں کے حق میں ہرگز نہیں، لیکن یوم اقبال کی تعطیل کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ اقبال کی فکر میں پاکستان کا نظریہ مجسم ہے۔ ٹویٹ کے تیسرے حصے میں خان صاحب نے اس تعطیل کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اقبال کی فکر کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدیں مستحکم ہو سکیں۔ ٹویٹ کے چوتھے حصے میں خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اقبال کی فکر اپنی نسلوں میں منتقل کر سکیں تاکہ اقبال اور ان کی فکر پاکستان کی سرحدوں کے لیے، نظریاتی سرحدوں کے لیے مورچہ زن رہ سکیں۔ جناب عمران خان صاحب نے اقبال کے حوالے سے اپنی سوچ عوام کے سامنے رکھی تو انہیں بے حد سراہا گیا، ان کی تحسین کی گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ غیرت مند مسلمان اپنی فکری بنیادوں کے حوالے سے حساسیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جناب عمران خان صاحب تو محض نواز شریف کی مخالفت میں اقوال زری سنا رہے تھے اور اقبال کا ذکر تو فقط زیب داستان اور تڑکا لگانے کے لیے بیچ میں آ گیا تھا۔ کتنے خواب تھے جو خان صاحب نے لوگوں کو دکھائے اور لوگوں نے ٹوٹ کر انہیں چاہا، آج مگر سب وعدے خزاں کے پتوں کی طرح راستوں پر بکھرے پڑے۔ اور نئے پاکستان والوں کے تو رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اقبال سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی یوم اقبال پر تعطیل کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ تو اس وقت ضروری تھا جب اقتدار نواز شریف کے پاس تھا، کیونکہ نواز شریف جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اور ہم جو کر گزریں اسے معیار حق نہ سمجھنے والا پٹواری ہوگا یا آج کی زبان میں ولیج آفیسر ہوگا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ کسی شخصیت کی فکر سے وابستہ رہنے کے لیے تعطیل قطعاً ضروری نہیں، لیکن اس میں استثناء بھی ہوتا ہے۔ اقبال ایسے ہی ایک استثناء کا نام ہے۔ نئی نسل کے لاشعور میں ایک بات بٹھانے کے لیے ایسے علامتی اظہار ضروری ہوتے ہیں اور یہ علامتی اظہار پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ ہنگری میں 20 اگست کو سینٹ سٹیفن ڈے منایا جاتا ہے اور تعطیل ہوتی ہے۔ آئرلینڈ میں 17 مارچ کو سینٹ پیٹرک ڈے منایا جاتا ہے اور تعطیل ہوتی ہے۔ یہ دن سکاٹ لینڈ اور ویلز میں بھی منایا جاتا ہے۔ سکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے سینٹ اینڈریو ڈے منانے اور اس پر چھٹی کرنے کا بل بھی پاس کیا ہے۔ جاپان کے شہنشاہ اکیہیٹو کے یوم پیدائش پر 23 دسمبر کو چھٹی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہر جنوری کے تیسرے سوموار کو مارٹن لوتھر ڈے منایا جاتا ہے۔ اٹلی، آسٹریا، اسپین، جرمنی اور فرانس میں 26 دسمبر کو سینٹ سٹیفن ڈے منایا جاتا ہے اور تعطیل ہوتی ہے۔ اسپین میں 24 جون کو سینٹ جونز ڈے اور 19 مارچ کو سینٹ جوزف ڈے منایا جاتا ہے اور تعطیل ہوتی ہے۔ بیلجیم میں تو سینٹ ویلنٹائن ڈے پر بھی چھٹی ہوتی ہے۔ بھارت میں 2 اکتوبر کو گاندھی کے یوم پیدائش پر چھٹی ہوتی ہے۔ اور کامن ویلتھ کے کئی ممالک میں ابھی تک کوئینز برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور تعطیل ہوتی ہے۔ خود ہمارے صوبہ سندھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد میں تعطیل کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اقبال کے یوم پیدائش پر چھٹی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اقبال کا اصل جرم یہ ہے کہ اس کی فکر اسلامی ہے، وہ اسلامی تہذیب کا استعارہ ہے، اس لیے نشانے پر ہے۔ معاملہ اگر یہ نہیں ہے تو ذرا 1 مئی پر یوم مزدوراں کی چھٹی ختم کر کے دکھا دیجئے۔ قائد اعظم کے ساتھ تو فکری بددیانتی کرتے ہوئے 11 اگست کی تقریر سے سیاق و سباق سے ہٹ کر سیکولرزم برآمد کر لیا گیا، لیکن چونکہ اقبال کے ساتھ یہ واردات بھی ممکن نہیں، اس لیے اقبال کو قوم کے اجتماعی حافظے سے مٹانے کے لیے کام شروع کیا جا چکا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نئے پاکستان والوں نے تو اقبال کو یوم اقبال پر اتنی لفٹ بھی نہیں کرائی کہ اس دن قومی سطح پر کوئی بڑی تقریب ہی کا اہتمام کر لیتے، الٹا کرتارپور راہداری کے افتتاح جیسی غیر معمولی تقریب
اس دن رکھ لی گئی یوم اقبال کے دن، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اقبال سے زیادہ نوجوت سنگھ سدھو اور سنی دیول کے چرچے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے، لیکن دیسی انگریز 60-65 سالوں سے اس ملک کے سیاہ و سفید پر قابض ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ قائد اعظم کے اسلامی فکر اور اسلامی مملکت کے حوالے سے کہے گئے فرمودات، فکر اقبال اور نظریہ پاکستان کو کسی طرح زمین میں دفن کر دیں، لوگوں کے ذہنوں سے کھرچ دیں، آنے والی نسلوں کو ان کی بھنک نہ پڑنے دیں۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جو اردو کے بطور سرکاری زبان رائج ہونے اور اسلامی قدروں کے احیاء کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند، اور کہا بند برپا نیس بر جانو دلس، کہ بیڑیاں ان کے ہاتھوں پاؤں میں نہیں ہیں، یہ بظاہر آزاد ہیں لیکن بیڑیاں ان کے فکر پر، ان کی سوچ پر پڑی ہوئی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم خان صاحب جو تبدیلی کے علم بردار تھے، وہ بھی اس رولنگ کلاس، اس اسٹیٹس کو کے ہاتھوں جو ہے وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔